میں نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو میرا نام آسیہ رکھ دیا گیا۔ گھر میں غریبی بہت تھی۔ امی ابو سارا دن کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ میرے بعد 4 بھائی اور 3 بہنیں پیدا ہوئی۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو امی ابو کے ساتھ کھیتوں پر کام کرنے جانے لگی۔ ہمارے گھر کے سامنے دوسرے قبیلے کا ایک گھر تھا۔ میں جب بھی امی ابو کے ساتھ کھیتوں پر کام کرنے جاتی تو دانیال اپنے گھر کے سامنے کھڑا ہوتا۔ ہر روز ہم دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے چار ہوتی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں نے اپنی آنکھیں نیچے کر لی تھی۔ دانیال اپنی بیوی، 2 بچوں اور اپنی ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بھی ہماری طرح کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ دانیال کا دیکھنا مجھے اچھا لگتا، لیکن حیا اور شرم کی وجہ سے میں اس سے نظریں کم ہی ملاتی تھی۔ پھر جب میں تھوڑی اور بڑی ہوئی تو میرا رشتہ میرے چچا زاد کزن کے ساتھ کر دیا گیا اور 1 سال بعد میں بیاہ کر کے اپنے چچا کے گھر آ گئی۔ کچھ ہفتے تو سکون سے گزرے۔ اس کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری میرے اوپر آ پڑی۔ گھر کا سارا کام مجھے کرنا پڑتا تھا۔ گھر کا کام ختم نہیں ہوتا تھا کہ کھیتوں پر سے بلاوا آ جاتا تھا۔ کھیتوں میں بیلوں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ ساس اور نندوں کی تو چھٹی ہو گئی تھی۔ وہ تو بس اپنی مرضی کے کام کرتی تھی۔ شوہر صبح سویرے ہی کام کے لیے نکل جاتے تھے تو رات کو ہی ان کی واپسی ہوتی تھی۔ میں کام کر کے جب تھک جاتی تو رات بھی میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ گھر میں گنتی کے چند چارپائیاں تھیں جن پر سسر، ساس اور نندیں قبضہ جما کر سو جاتی۔ شوہر اگر موڈ میں ہوتے تو اپنے ساتھ سونے دیتے، اگر نہیں ہوتے تو مجھے لات مار کر نیچے گرا دیتے۔ میں مجبوراً چادر بچھا کر وہی زمین پر ہی سو جاتی۔ خون کا رشتہ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ غیروں جیسا برتاؤ کیا جاتا۔ اگر کبھی غلطی سے اپنے ماں باپ سے اپنی تکلیف کا ذکر بھی کر دیتی تو وہ دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ ساس، سسر، دیور، شوہر مار مار کر میرا برا حال کر دیتے تھے۔ ایک دن مار پیٹ سے تنگ آ کر میں میکے آ گئی۔ کہتے ہیں باپ کا گھر ایک بیٹی کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہے جہاں وہ خود کو محفوظ سمجھتی ہے۔ یہی سوچ کر میں میکے آ گئی، لیکن مجھے یہاں بھی بے دردی سے ٹھکرا دیا گیا۔ ابو نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، تیرا جینا مرنا اب وہاں پر ہے، اس گھر سے تیرا جنازہ ہی نکلنا چاہیے۔ یہ کیسے ماں باپ ہے جو مجھے جیتے جی جہنم کی عذاب دھکیل رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر میں نے دکھ اور غصے میں آ کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ گھر میں ادھڑے ہوئے بجلی کی تار تھی، ان کو پکڑ لیا، لیکن گھر والوں نے مجھے مرنے نہیں دیا۔ شام کو ابو میرا ہاتھ پکڑ کر سسرال چھوڑ آئے۔ ظلم کا سلسلہ مجھ پر اسی طرح جاری تھا اور مجھے کوئی راستہ سوچ نہیں رہا تھا۔ اس سے جان چھڑانے کا ایک روز میں گھر کے پاس ہی نلکے سے پانی بھر رہی تھی اور پاس ہی دانیال کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ اس نے اشارے سے مجھ سے پانی مانگا تو میں نلکے سے پانی بھر کر اس کے پاس لے گئی۔ دانیال نے پانی پی کر برتن میرے حوالے کیا اور مجھ سے حال احوال پوچھا اور میں مٹکا اٹھا کر واپس گھر آ گئی۔ پھر میں جب بھی شام کو نلکے سے پانی بھرنے آتی تو اپنی زمینوں پر کام کرتا ہوا ملتا۔ اس طرح روز ہماری باتیں ہونے لگی۔ میں اپنے دل کی ساری باتیں دانیال سے کرتی۔ اس دوران میں پیٹ سے ہو گئی اور ایک پھول سی بچی کو جنم دیا۔ میرے اوپر ظلم کا سلسلہ چلتا رہا۔
گھر کا کام اور کھیتوں کا اور سارا دن اپنی بچی کو بھی دیکھنا۔ میری بچی انتہائی کمزوری کا شکار ہو گئی۔ ایک دفعہ میری بچی بہت بیمار ہو گئی۔ میں نے اپنے سسر اور شوہر کو منتیں کر رہی تھی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، یہ بہت بیمار ہے ورنہ میری بچی مر جائے گی۔ لیکن ان ظالموں کو مجھ پر اور نہ میری بچی پر ترس آیا۔ میں بچی کو اٹھا کر میکے آ گئی۔ جہالت کی انتہا تھی۔ میری بچی کی دوائی دے کر ٹال دیا گیا۔ بچی بخار میں تپ رہی تھی۔ میں نے امی ابو کی منتیں کی کہ مجھے اپنے شوہر سے طلاق دلواؤ، پر وہ نہیں مانے۔ پھر میں نے اپنے گھر والوں کو دھمکی دی کہ اگر تم نے مجھے وہاں دوبارہ بھیجا اور اس سے طلاق نہیں دلوائی تو میں گھر چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤں گی۔ شام کو شوہر مجھے لینے آئے تو مجھے امی ابو نے زبردستی ان کے ساتھ بھیج دیا۔ دوسرے دن میں دانیال سے ملی اور اس سے کہا کہ وہ مجھے یہاں سے کہیں دور لے جائے۔ دانیال بھی اس شرط پر راضی ہوا کہ ہم بچی کو نہیں لے جائیں گے۔ میں نے دانیال کی منتیں کی کہ بچی میرے بغیر مر جائے گی، اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، لیکن دانیال نہیں مانا۔ میں نے مجبور ہو کر دانیال کو کہا کہ کل شام مجھے آ کر لے جائے۔ دانیال نے رات کا وقت دے دیا۔ میرے پاس اور تو کچھ تھا نہیں، بس 2-3 جوڑے کپڑوں کے تھے۔ اس کی گٹری باندھ کر دانیال کا انتظار کرنے لگی۔ گھر والے سارے سو چکے تھے۔ میری بچی مسلسل رو رہی تھی۔ اسے ہلکا سا بخار بھی تھا۔ میں نے ایک گولی پیس کر بچی کو پلا دی اور آخری بار اسے اپنی چھاتی سے لگایا اور اسے سلا دیا۔ جب میں گھر سے باہر نکلنے لگی تو میری معصوم بچی رونے کی آوازیں آنے لگی، لیکن میں گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ یوں اپنی بلکتی بچی کو چھوڑ کر میں آزاد فضا میں سانس لینے کے لیے چل چکی تھی۔ میں اور دانیال جب گھر سے باہر نکلے تو باہر طوفان بادوبارہ اپنی شدتوں پر تھا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے وہ طوفان کی شکل میں ڈھل چکا تھا۔ طوفان میں ریت بھی اٹھ رہی تھی اور ساتھ ہی زوروں کی بارش بھی ہو رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی بچی یاد آ رہی تھی جو نہ جانے کس حال میں تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کوئی اسے اپنے کمرے میں لے گیا ہوگا یا نہیں۔ وہ باہر میں بارش میں ہی بھیگتی رہی ہوں گی۔ اندھیرا گہرے ہونے کی وجہ سے کیچڑ ہمارے پاؤں میں چپک گئی تھی، جس سے تیز چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ہماری کوشش تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم گاؤں سے دور نکل جائیں۔ بجلی کے کوندے لمحہ بھر کے لیے دھرتی کو روشن کرتے اور پھر دوبارہ وہی تاریکی چھا جاتی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی اور میں پوری طرح خوف زدہ بھی تھی کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ میں دانیال کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ لگ کر چل رہی تھی اور دانیال بھی میرا ہاتھ پکڑے تیزی کے ساتھ انجان راستوں کی طرف رواں دواں تھا۔ اب میدانی علاقہ ختم ہو چکا تھا اور صبح ہونے والی تھی۔ سورج اپنی پہلی کرنیں پہاڑوں کی چوٹیوں اور سبزہ زاروں پر بکھیرنے کو تھی کہ مجھے دور پہاڑوں کے نیچے کچھ جھونپڑیاں نظر آئی جو ہرے بھرے کھیتوں کے بیچ بڑا دل فریب منظر پیش کر رہی تھی۔ وہی کھیتوں میں مرغیاں اپنے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو لیے سیر کر رہی تھی اور گائے بھینسیں چارہ کھانے میں مست تھی۔ خرگوشوں کی ٹولیاں ادھر ادھر پھدکتی رہیں۔ میں تو اس حسین منظر کو دیکھ کر اس میں کھو سی گئی تھی کہ اچانک مجھے دانیال نے ٹھوکا دے کر چونکا دیا۔ کہاں کھو گئی ہو؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی
دانیال مجھے لیے ایک جھونپڑی نما کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھیں جو توے پر روٹی پکا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور میں ایک طرف ہو کر ان کے سامنے کی طرف بیٹھ گئی۔ دانیال پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ اتنا لمبا سفر کر کے میں بہت تھک گئی۔ ان میں سے خاتون نے مجھے آرام کرنے کو کہا اور مجھے اپنے ساتھ ایک دوسری جھونپڑی میں لے گئی۔ جھونپڑی کے اندر زمین پر کھجور سے بنی ہوئی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ وہ آرام کرنے کا کہہ کر چلی گئی اور مجھے اس فرش پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ شام کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میری نظریں دانیال کو تلاش کر رہی تھی۔ مجھے بڑی زور کی بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے جھونپڑی سے ہی دانیال کو آواز لگائی تو ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی۔ میں نے دانیال کو پوچھا تو اس نے انکار میں سر ہلا دیا جیسے کہ کچھ اسے معلوم نہ ہو۔ میں نے اماں کو کہا کہ شدید بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے روٹی لا دو۔ بوڑھی اماں نے مجھے روٹی لا کر دے دی اور میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور بوڑھی اماں برتن لے کر واپس چلی گئی۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد جھونپڑی سے باہر نکلی تو مجھے باہر مرد ہی مرد نظر آئے۔ ان سب کے کندھوں پر کلاشنکوف رائفلیں اور بندوقیں لٹکی ہوئی تھیں۔ میں ڈر کر واپس جھونپڑی میں آ گئی۔ میں اللہ اللہ کر رہی تھی کہ دانیال مجھے کہاں لے آیا ہے۔ 2 دن کے بعد دانیال آیا اور مجھے چلنے کو کہا۔ میں نے دانیال سے پوچھا، آپ 2 دن سے کہاں تھے؟ اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس نے بس اتنا کہا کہ یہاں سے جلدی نکلو، ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ میں نے کپڑوں کی گٹھری جو بندھی ہوئی رکھی تھی اٹھائی اور دانیال کے ساتھ چلنے لگے۔ کافی دور چلتے رہنے کے بعد میں نے دانیال سے پوچھا، اب کہاں جانا ہے؟ دانیال نے کہا، یہ دوسرے قبیلے والے ہیں، دوسرے گاؤں میرے جاننے والے اور میرے قبیلے کے لوگ ہیں۔ وہاں پر ہم سب سے زیادہ محفوظ رہیں گے۔ اب دانیال مجھے کسی اور کے گھر لایا تھا۔ یہ شاید کسی سردار کا گھر تھا۔ 4 دیواری گارے کی مٹی سے بنی ہوئی تھی اور اندر بھی بنگلہ نما گھر تھا۔ گھر کے چاروں طرف مورچے بنے ہوئے تھے۔ 2 دن بعد دانیال ایک مولوی صاحب کو لے آیا جو غالباً کسی مسجد کے پیش امام تھے۔ سفید چوغا پہنے، سر پر خاکی پگڑی اور گھنی داڑھی، اور پھر ہم دونوں کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ میں اس بنگلے پر کام کرنے لگ گئی۔ دانیال ہم سے 2-3 دن بعد ملنے کے لیے آ جاتا تھا۔ میں نے ان سے اپنے گھر والوں کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ گھر والوں کو ہمارے بھاگنے کا پتہ چلا تو وہ لوگ اپنی زمین اور گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ دانیال نے مزید بتایا کہ میرے قبیلے والے ہم دونوں کو تلاش کر رہے ہیں اور وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ کسی نے ہماری مخبری کر دی ہے اور اس نے میرے قبیلے والوں کو بتایا ہے کہ ہم اس گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا کہ مجھے باہر شور کی آواز سنائی دی۔ پھر ایک دم فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ اس دوران دانیال بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ بھاگو، ہم پر حملہ ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ باقی گھر والے خواتین کو بھی پچھلے راستے سے باہر نکالا گیا۔ دوسری صبح پتہ چلا کہ میرے چاچو اور 2 کزن اس حملے میں مارے گئے ہیں۔ ہمارا جینا حرام ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہم 1-2 دن سے زیادہ ایک جگہ پر نہیں رہتے تھے۔ ہم گمنام سی زندگی گزار رہے تھے۔ مجھ سے دانیال نے کہا کہ میرا یہاں دور کسی اور جگہ پر ایک دوست ہے۔ اگر میں اپنے قبیلے کے درمیان رہوں گا تو ہو سکتا ہے میرے قبیلے میں کوئی شخص ہم دونوں کو مار نہ دے۔ دانیال اپنے قبیلے سے مجھے یہاں لے آئے۔ اس جگہ کا صرف دانیال کے دوست کو پتہ ہے، یا جو بوڑھی عورت ہے وہ دانیال کے دوست کی جاننے والی میں سے ہے۔
یہاں دانیال نے کاشتکاری کے لیے کسی سردار سے زمین لے لی اور ساتھ ساتھ زمینوں پر مزدوری بھی کرنے لگے۔ دانیال کو اپنے گھر والے بہت یاد آ رہے تھے۔ اس بات کو لے کر دانیال مجھ سے لڑائی کرتا ہے۔ میں اپنے سارے واپسی کے راستے کھو دیے۔ میں اپنے گھر والے، اپنے معصوم بچی۔ اب کیا کروں صاحب جی، میرے لیے نہ سسرال میں سکھ تھا اور نہ میکے میں۔ میں بہت مجبور ہو کر واپسی کی ساری کشتیاں جلا کر نکلی ہوں۔ صاحب جی، میرے لیے ہر جگہ کانٹوں کی زمین ہے۔ گھر سے اس لیے نکلی تھی کہ شاید دانیال کے ساتھ خوش رہوں گی، لیکن یہاں بھی میرے لیے کوئی سکھ نہیں ہے۔ میں تو در بدر ہو گئی ہوں۔ مجھ کو گھر سے بھاگنے پر میرے گھر والوں نے مجبور کیا۔ اگر مجھے کسی سے ذرا بھی سکھ ملتا تو میں ہرگز گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ مجھے پتہ ہے صاحب جی، میرے قبیلے والے مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور وہ مجھے ایک نہ ایک دن ضرور مار دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے آسیہ کی آنکھوں سے آنسو کے موتی نکل کر اس کے گالوں پہ بہہ گئے۔ کیا تمہیں معلوم ہے، نکاح پر نکاح کر کے تم جرم اور گناہ کی مرتکب ہوئی ہو اور قانون کے مطابق تمہیں اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے قدرے سرزنش کے انداز میں اس سے کہا۔ میری بات سن کر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے کافی سزا بھگت لی ہے، اس لیے انسانیت کے ناطے میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں۔ میں تم کو شہر لے جاتا ہوں، تم وہاں ہر طرح سے محفوظ رہو گی۔ اس نے کہا، نہیں صاحب جی، بس یہی میری قسمت ہے، یا تو میں ایک دن اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں ماری جاؤں گی یا پھر ساری عمر دکھ کے ان کانٹوں پر جلتی رہوں گی۔ آسیہ نے اپنی داستان عالم سنانے کے بعد کھانے کے برتن سمیٹے اور اپنی جھونپڑی نما گھر کی طرف چلی گئی۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ میں اور میرا ساتھی چوکی پہ موجود تھے کہ ایک دم جھونپڑی کی طرف سے فائرنگ کی آواز آئی۔ میں نے اور میرے ساتھی نے رائفل سنبھالی اور جھونپڑی کی طرف بھاگے۔ میں نے اندھیرے میں فائرنگ شروع کر دی۔ ہماری جوابی کارروائی نے ملزم فرار ہو گئے۔ ہم جھونپڑی میں پہنچے تو دانیال اور آسیہ خون میں لت پت پڑے تھے۔ میں نے فوراً تھانے اطلاع دی۔ گاڑی پہنچنے سے پہلے ہی دونوں دم توڑ چکے تھے۔ ضروری کارروائی کے لیے لاشیں قریبی شہر کے سول اسپتال لے گئے۔ اس کے بعد میں نے زمیندار کو بلایا کہ اور آسیہ اور دانیال کے ورثاء کو بلایا جائے۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، آپ مجھے جگہ وغیرہ کا پتہ بتائیں، پولیس اسے خود تلاش کر لے گی۔ آسیہ اور دانیال کے گھر والوں کو بلایا گیا تو ان دونوں کے گھرانوں نے لاشیں لینے سے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے مل کر آسیہ اور دانیال کا جنازہ پڑھوا کر دفنا دیا۔ میں آج بھی اکثر سوچتا ہوں کہ یہ جہالت کی انتہا ہے۔ لوگ اپنی ماں، بیٹیوں، بہنوں کے ساتھ ظلم کی انتہا کرتے ہیں۔ ماں باپ کا گھر بیٹیوں کے لیے پناہ گاہ ہوتی ہے اور وہاں پر وہ محفوظ تصور کرتی ہے۔ اگر ان کے دکھ سکھ میں گھر والے ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور ان کو بوجھ سمجھیں گے تو پھر بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ میں تو بس اتنا کہوں گا کہ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو نظر انداز کر دینا شروع کر دیں تو وہ پھر آسیہ کی طرح گھر سے نکلنے پر مجبور ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی بیٹیوں سے بھی کہوں گا کہ ایسا قدم اٹھانے سے پہلے اپنے ناموس، اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھیں، کیونکہ کمان سے نکلا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اسے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔